اس کا قرضہ بھی اتارے اور اس کو سہارا بھی دے تو یہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اگر کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارا اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے تو اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے آپ کا رابطہ کروائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اپنی ہوسٹ فاطمہ، آپ دیکھ رہے ہیں مظلوم کی آواز۔ آج ہمارے ساتھ جو لڑکی موجود ہے وہ بہت ہی مظلوم ہے، اس ظلم سے ستائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ادھر آپ کا کیسے آنا ہوا ہے اور کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، آپ ہمیں بتائیں۔ میری فیس بک پہ لڑکے کے ساتھ دوستی ہوئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا بھاگ کے۔ تو آپ نے فیس بک پہ ایسے ہی لڑکے کے ساتھ دوستی کر لی؟ آپ نے کوئی جان پہچان یا کچھ ہوتا ہے یا آپ بھاگ کے اور اس کے ساتھ شادی کر لی؟ نہیں، بات وغیرہ ہوتی تھی، 5-6 مہینے بات ہوئی ہے بس۔ تو دوستی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ اس نے ریکویسٹ بھیجی تھی، آپ نے بھیجی تھی، یا کیسے بات ہوئی آپ کی سٹارٹ؟ میں بھیجی تھی۔ تو آپ کو وہ اچھا لگا اور آپ نے اسے دوستی کر لی؟ جی۔ تو آپ رہتی کدھر ہیں؟ میں درمیاں والے، میاں والی آپ رہتی ہیں۔ تو وہ لڑکا کہاں کا تھا؟ لاہور۔ لاہور کا لڑکا تھا۔ تو وہ آپ سے نکاح کر کے آپ کو لاہور لے کے آیا؟ جی۔ تو آپ نے فیملی کو بتایا تھا؟ فیملی کو بتایا تھا پر فیملی نے نہیں کیا۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ناظرین، ہماری لڑکیاں آج کل ایسے ہی پلیٹ فارموں سے لڑکوں سے دوستیاں کر لیتی ہیں اور دوستیاں کر کے ان کے ساتھ گھر سے بھاگ آتی ہیں، اور پھر کیا انجام نکلتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایسی لڑکیاں جو ہے گھر سے بھاگ کے آ جاتی ہیں جو ماں باپ کی عزت نہیں رکھتی، تو وہ ظاہر یہی کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کی عزت نہیں رکھ سکا وہ ہماری کیا عزت رکھے گا۔ مگر یہ ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود ہے تو اب صبر کرے گی، اس کو صبر دینے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ اب ہم اس کو کچھ اور کہہ تو نہیں سکتے، مگر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو لے کر آیا ادھر۔ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو پہلے بھی میرا نکاح ہوا تھا۔ اچھا، آپ کا پہلے بھی نکاح ہوا تھا؟ ہاں۔ تو پہلے نکاح کس سے ساتھ ہوا تھا؟ چاچا کا بیٹا تھا۔ اچھا، میری بہن کا پہلے بھی نکاح ہوا تھا کزن کے ساتھ، چاچے کے بیٹے کے ساتھ۔ جی۔ تو پھر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیسے کر لیا؟ نکاح پہ تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس اس نے کہا تھا ہو جائے گا تم آؤ، اب میں گھر بھی نہیں جا سکتی۔ تو وہ ادھر آپ کو کب لے کے آیا تھا؟ کتنے ماہ ادھر آپ رہی ہیں اور کیا معاملات اس نے کیے ہیں؟ آپ کو اس نے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا یا اپنی فیملی سے نہیں ملوایا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا اپنی فیملی سے ملواؤں گا، تمہیں صبر کرو۔ تو فیملی ادھر جب وہ آپ کو لاہور لے کے آیا تو کدھر رکھا اس نے آپ کو؟ لاہور میں ہی ایک کمرہ لے کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ اب کدھر ہے؟ کب سے وہ آپ کے پاس نہیں آیا یا کیا کہہ کے وہ آپ سے یعنی کہ آپ سے دور چلا گیا یا کچھ بات ہوئی ہوگی؟ اس نے یہ کہا تھا میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، 3-4 مہینے ہو گئے ابھی تک آیا نہیں۔ تو آپ نے اس کو فون کیا، کال وغیرہ کی تھی پر اس کا نمبر وغیرہ آف۔ تو آپ نے اس کو کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ملوائیں، یا آپ اپنی فیملی کے پاس واپس بھی گئی ہیں جب وہ چھوڑ کے چلا گیا آپ کو؟ گئی تھی پر فیملی نے نہیں رکھا۔ فیملی نے کیا کہا؟ کوئی بھائی یا کوئی بہن وغیرہ بھی نہیں ہے؟ ہیں پر رکھا کسی نے بھی نہیں، انہوں نے کہا جب اپنی مرضی کیا تو خود ہی کرو اب جو کرنا۔ ظاہری بات ہے ناظرین، جب لڑکیاں ایسے معاملات گھر سے کر کے نکل جاتی ہیں تو پیرنٹس کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتے، تو وہ بعد میں لڑکیاں کو یا تو مار دیتے ہیں یا بالکل ہی اپنا نام بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ گھر سے بھاگی تھی اور پہلے بھی اس کا نکاح ہوا تھا چاچا کزن کے ساتھ، اور پھر اس نے نکاح پہ نکاح کر لیا۔ وہ نکاح تو تھا ہی نہیں، وہ ویسے ہی لڑکے نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر رکھ کے اور 2-3 مہینے اس کا اپنے ساتھ جو بھی ظلم کیا، جیسے بھی اس کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور کیا چاہتی کیا ہیں آپ؟ اب آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ نے آگے شادی کرنی ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا لڑکا ملے گا تو کر لوں گی۔ کوئی اچھا لڑکا ملے گا تو کر لوں گی۔ تو اب گھر تو آپ واپس جا نہیں سکتی، تو کس طرح کا لڑکا؟ کوئی بڑی عمر کا بھی لڑکا ہو تو چل جائے گا؟ ہاں جی۔
تو ناظرین یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی بڑی عمر کا بھی لڑکا ہو، اس کو عزت دینے والا ہو اور جو اس کی زندگی کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ اس کو تانا بھی نہ دے، تو یہ اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لے گی۔ تو وہ جدھر آپ رہ رہی ہیں وہ مکان کا رینٹ وغیرہ کون دیتا ہے؟ وہ ابھی تک میں نے دیا ہی نہیں۔ کتنے ماہ کا رینٹ ہو گیا؟ 5-6 ماہ کا۔ تو کھانا پینا کیسے کرتی ہیں؟ کھانے پینے کے لیے کون دیتا ہے آپ کو؟ وہ بھی سارا کچھ میں نے دینا ہے، ابھی میں نے نہ رینٹ دیا نہ بل وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا۔ تو کتنا ایک قرض ہے آپ کے اوپر؟ 50-60 ہزار۔ 50 سے 60 ہزار اس کے اوپر قرضہ ہے۔ تو وہ قرضہ اتارے گا تو پھر آپ اس سے شادی کریں گی، یا وہ آپ شادی کر لیں گی، یا پھر وہ قرضہ اتارے؟ کس طرح آپ چاہتی ہیں؟ جیسے اچھا لگے، انسان اچھا ہو بس۔ نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، جو آپ کا قرضہ بھی اتارے اور آپ سے شادی بھی کرے۔ ہاں جی۔ تو ناظرین یہ کہہ رہی ہیں ہماری بہن کہ اس کے اوپر قرضہ بھی ہوا ہے، کوئی 3-4 ماہ کا قرضہ ہے، بجلی کے بل ہے، کھانے پینے کا ہے، تو کوئی 60-70 ہزار کا اس کے اوپر قرضہ بھی ہے۔ جو اس کا قرضہ بھی اتارے اور اس کو سہارا بھی دے تو یہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اگر کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارا اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے، تو اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے آپ کا رابطہ کروائیں گے۔